بتائیے کیا آپ نے محسوس کیا، کیونکہ پچھلے ایک دو دنوں میں مبشر لقمان صاحب نے بھی ایک اسرائیلی چینل کو گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کب اسرائیل کو ریکگنائز کر لینا چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ مشرف صاحب کے زمانے میں کیبنٹ کا حصہ بھی تھے، تو وہ اس پر ایک کنٹروورسی شروع ہوئی ہے۔ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، بڑی ٹرینڈنگ ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ شاید اس کو ایک فلر کے طور پہ چھوڑا گیا، اس بات کو گیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس پہ کیا رسپانس ہے، کیونکہ پاکستان انڈر پریشر لگ رہا ہے۔ اگرچہ اس کو ڈینائی کیا ہے فارن آفس نے، اب پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں، پہلے کہا تھا پرائم منسٹر نے کہ ہم دباؤ میں ہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جب تک قائد اعظم کا جو اصول ہے وہ فالو نہیں کیا جاتا، یعنی دو ریاستیں نہیں بنتی فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے، ایک یہودیوں کے لیے ایک مسلمانوں کے لیے، تو اس وقت تک ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کریں گے۔ تو آج فارن آفس میں آپ کی کیا گفتگو ہوئی ترجمان سے، اور کیا آپ نے محسوس کیا کہ واقعی کوئی پاکستان کے اندر کوئی اس حوالے سے کوئی تبدیلی ہے سوچ میں، کسی چیز کو کنسیڈر کر رہے ہیں؟ جی بالکل، آج دفتر خارجہ میں جو ہفتہ وار بریفنگ تھی اس میں اسرائیل کے حوالے سے کافی سوالات کیے گئے صحافیوں کی جانب سے، اور مجھے اس میں تبدیلی یہ دکھائی دی کہ اس سے پہلے جو سوال کرنے کا انداز ہوتا تھا وہ اسرائیل مخالف ہوتا تھا۔ آج صحافیوں کی طرف سے اسرائیل کے حق میں سوال کیے جا رہے تھے کہ اگر ہم تسلیم کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک تو یہ سوچ کے حوالے سے مجھے تبدیلی دکھائی دی جو صحافیوں کی سوچ کے، اور سیکنڈلی جب ترجمان سے یہ پوچھا گیا کہ اسرائیل کے حوالے سے بابائے قوم نے کیا پالیسی دی تھی، قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کہا تھا، تو اس پہ انہوں نے خاموشی جو ہے وہ اختیار کی اور کوئی اس کا جواب نہیں دیا۔ تاہم جب ان سے یہ سوال ہوا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے دفتر خارجہ کا کیا موقف ہے، تو انہوں نے اس پہ جو جواب دیا، انہوں نے کہا ایک تو فلسطینیوں کو استصواب رائے کا حق دیا جائے، سلامتی کونسل اور OIC کی قراردادوں کے مطابق جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تاہم پاکستان کی جو سٹیٹڈ پالیسی رہی ہے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے حوالے سے وہ بڑی واضح ہے۔ اس میں یہ کلیئر کٹ کہا گیا ہے کہ جب تک کہ فلسطینیوں کو دو ریاستی حل، جو ایک اسرائیل اور فلسطین کو علیحدہ دو ریاستوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا، OIC اور UN کی قراردادوں کے مطابق فلسطینیوں کی خواہش کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ دو ریاستیں قائم کی جائیں، اور اس میں فلسطینیوں کو جو ہے القدس الشریف کو ایز اے کیپٹل دیا جائے، اور 1967 سے پہلے کی سرحدیں جو اسرائیل نے علاقے جن پہ قبضہ کیا تھا 1967 سے ان پر مشتمل فلسطینی ریاست بنائی جائے، تب پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے سوچے گا۔ یہ دکھائی ایسا دیتا ہے کہ کچھ ایسے ٹیسٹر یا فلرز چھوڑے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر جس سے وہ گیج کرنا چاہتے ہیں کہ پبلک اس حوالے سے کیا سوچتی ہے، پبلک سینٹیمنٹ کیا ہے۔ جی اچھا جی، اپنا غلام مرتضیٰ یہ جو بات کہی ہے، میں سن رہا تھا ٹی وی پر، انٹرویو بھی میں نے سنا مبشر لقمان صاحب کا، اور بھی بہت سارے لوگوں کی میں نے چیزیں پڑھی ہیں اس کے حق میں بھی اور مخالفت میں بھی۔ جو لوگ اس کے حق میں ہیں وہ ایک بڑی دلیل دیتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ذرا اس پر اپنی رائے دیں، اور پھر انور عباس سے بھی پوچھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن پاکستان کا بھارت ہے، ہم 3 یا 4 جنگیں ان سے لڑ چکے ہیں، لیکن ان کی یہاں پر ہائی کمیشن موجود ہے، ان کے ڈپلومیٹ یہاں پر موجود ہیں، اور ہم ان سے گفت و شنید کرتے ہیں، جبکہ اسرائیل کے ساتھ ہمارا کوئی براہ راست کانفلکٹ نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کے کانفلکٹ ہیں، مطلب فلسطینیوں کا ان کے ساتھ کانفلکٹ تھا، تو فلسطینی اسرائیلیوں کے ساتھ بیٹھے اور کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا پہلے سب سے، پھر اس کے بعد اوسلو ایکارڈ ہوا جس میں پھر فلسطینی ریاست، فلسطینی اتھارٹی کا قیام آیا عمل میں، اور اس میں اب محمود عباس اس کے صدر ہیں، اس سے پہلے یاسر عرفات کو یہ تھا عہدہ ان کے پاس تھا۔ تو پاکستان اگر کل کوئی مذاکرات ہوتے ہیں فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے، تو پاکستان اس میں پارٹی بھی نہیں ہے۔ جو پارٹی ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل بھی رہے ہیں، لیکن ہم ان کو ہم ریکگنائز نہیں کر رہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی لوگ کرتے ہیں کہ ریکگنیشن کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسرائیل کی پالیسیز کو انڈورس کر رہے ہیں، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، یا آپ پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی 2 ریاستوں کا وجود ہونا چاہیے، جو ایک فلسطینیوں کے لیے ہو، ایک مسلمانوں کے لیے ہو۔ ایک ہی سب سے بڑی بات جو کی جاتی ہے کہ کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح یہ کہہ چکے
کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا فلسطین کا ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کریں گے، اور پرائم منسٹر کی بھی یہی پوزیشن ہے، پاکستان فارن آفس کی بھی یہی پوزیشن ہے۔ لیکن یہ میں نے آرگومنٹ وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے غلام مرتضیٰ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو اسرائیل ہے اس کے حوالے سے ہم پالیسی کو ریوزٹ کریں۔ واٹ ڈو یو سے؟ سر جی دیکھیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی تھی وہ اس وقت کی بات تھی، ناجائز ریاست کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے آپ اشعار دیکھیں، ان میں بھی آپ کو چیز نظر آتی ہے۔ فیض احمد فیض کو دیکھیں، اس میں بھی آپ کو اسی طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اچھا، ایک کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، اس کا سیاق و سباق ضرور اس کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اس وقت یہ سیاق و سباق یہ تھا کہ مسلم امہ ایک مسلم ورلڈ کے طور پہ، مسلم امہ کے طور پہ ابھر رہی تھی، جس وقت سب مسلمان اکٹھے تھے، سعودی عرب، یو اے ای، گلف سارا، اور پاکستان کا بڑا لیڈنگ رول تھا اس وقت۔ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دیکھیں، اس سے پہلے آپ شاہ فیصل کے دور کو پاکستان کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ایک مسلم بلاک جو ہے وہ ترتیب دے رہے ہیں، اور اس میں پاکستان کا بڑا لیڈنگ رول ہوگا۔ تمام جو آئل کی پیداوار ہے اس کے پیسے پاکستان میں بینک بنے گا، اس میں آ جائیں گے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال، اس وقت کی پولیٹکس کے مطابق یہ چیزیں چل رہی تھی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔